رات کافی ہو گئی تھی لیکن راضی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ تصویر مکمل کی بغیر سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس تھوڑی دیر پہلے ہی ماما کمرے میں آئی تھیں اور پوچھا تھا کہ تمہارے کمرے کی لائٹ کیوں چل رہی ہے، ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہو۔ راضی نے ماما کو بتایا کہ سکول میں مصوری کا مقابلہ ہے، جس کی پینٹنگ سب سے اچھی ہوگی اس کو انعام ملے گا، اور پینٹنگ شہر میں ہونے والی ایک بڑی نمائش میں رکھی جائے گی۔ ماما اسے شب بخیر کہہ کر چلی گئی اور جلد سونے کی تاکید کر کے چلی گئی تھیں۔ اب راضی بوش رنگ وغیرہ لے کر بیٹھا تھا اور کوئی بہت زبردست شاہکار قسم کی تصویر بناؤں گا، لیکن جو آئیڈیا بھی اس کے ذہن میں آتا تھا، راضی اس کے بارے میں یہی سوچتا کہ یہ نہیں صحیح ہے، اس سے بھی اچھا۔ اب رات گہری ہو گئی تھی۔ راضی نے سوچا کہ وہ تصویر بنانا شروع کرتا ہے، آئیڈیاز ساتھ ساتھ آتے جائیں گے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ آج شام کو پارک سے آتے ہوئے اسے سڑک پر گرا ہوا ایک شناختی کارڈ ملا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو دکھایا کہ کہیں ان کے بابا کو تو نہیں، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ان کے والد کا نہیں ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ اس شناختی کارڈ پر جس انکل کی تصویر ہے وہ غیر ملکی لگ رہے ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ ان انکل کا ہیئر سٹائل بہت پیارا ہے۔ راضی کو آئیڈیاز آیا کہ شناختی کارڈ پر جس انکل کی تصویر ہے وہی بنا لیتا ہوں۔ اس نے شناختی کارڈ پر دیکھ کر بہت زبردست پینٹنگ تیار کر لی، رنگوں کا استعمال بہت اچھا کیا اور انکل کے ہیئر سٹائل کو بہت اچھا پینٹ کیا، اور تصویر پر کیپشن دیا، نامعلوم دوست۔ دوسرے دن سکول کے بڑے ہال میں مقابلہ تھا۔ مشہور مصور آئے ہوئے تھے جو مقابلے کے جج تھے۔ بہت سی اچھی تصاویر مقابلے میں پیش کی گئیں۔ پہلا انعام راضی کی تصویر کو ملا اور اس کی تصویر شہر کی ایک بڑی آرٹ گیلری کی نمائش میں شامل کرنے کے لیے منتخب ہو گئی۔ جس دن آرٹ گیلری میں تصویر کی نمائش تھی، راضی اپنے ماما پاپا کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ سب لوگوں کے تبصرے سن رہا تھا جو اس کی تصویر پر کر رہے تھے۔ سب لوگ اس کی بنائی ہوئی تصاویر کی تعریف کر رہے تھے۔ بچے نے یونانی نقش و نگار والے شخص کو کتنی اچھی سے پینٹ کیا ہے، بالوں پر کتنی محنت کی ہے۔ راضی اور اس کے ماما پاپا یہ تبصرے سن کر خوش ہو رہے تھے۔ مڑ کر دیکھا تو وہی تصویر والے انکل کھڑے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے تصویر میں تھے، اور بڑی حیرت سے کبھی اپنی پینٹنگ کو اور کبھی راضی کو دیکھ رہے تھے۔ اور انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا، بیٹا آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ اور راضی نے بتایا کہ مجھے ایک گرا ہوا شناختی کارڈ ملا تھا جس پر آپ کی تصویر تھی۔ اور اچھا، انکل بولے، مجھے تو کئی دنوں سے شناختی کارڈ گم ہونے کی پریشانی تھی، کیا وہ آپ کے پاس ہے؟ جی، میں نے سنبھال کر رکھا ہے، راضی نے کہا۔ شکر ہے۔ انکل نے سکون کا سانس لیا۔ پھر انکل راضی کے ماما پاپا سے ملے۔ انہوں نے انکل کو اپنے گھر انوائٹ کیا۔ اگلے دن انکل راضی کے لیے ڈھیروں تحفے لے کر آئے۔ پاپا نے ان کے لیے شاندار دعوت کا انتظام کیا۔ انکل ملک یونان سے سیاحت کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ملک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور شناختی کارڈ کے کھو جانے پر پریشان تھے جو انہیں بڑے عجیب انداز میں واپس مل گیا۔ اب وہ راضی کی فیملی کے پکے دوست بن چکے تھے۔ انہوں نے راضی کو اپنی فیملی سے ملوایا۔ ان کا ایک بیٹا راضی کا ہم عمر تھا، اسے بھی مصوری کا شوق تھا، وہ بھی راضی کا دوست بن گیا۔ راضی کے پاپا نے سیاحت کی کئی ایسی جگہوں کو انہیں بتایا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے۔ جب انکل اور اس کی فیملی کا یونان واپس جانے کا وقت آیا تو راضی بہت اداس ہوا، لیکن انکل نے کچھ عرصہ بعد ہی ان سب کو یونان کی سیاحت کے لیے بلوایا۔ راضی اور اس کے ماما پاپا کو یونان بہت پسند آیا۔ اب راضی اور انکل کی فیملی بہت پرانی دوست بن چکے تھے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ راضی ڈاکٹر بن چکا تھا اور اس کی شادی انکل کی بیٹی مریانہ سے ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں بہت خوش تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کبھی کبھی ان میں ہلکی پھلکی لڑائی ہو جاتی تھی، اور ان دونوں کو غصے سے یہ کہنا نہ بھولتا کہ کاش مجھے سڑک پر پڑا ہوا شناختی کارڈ نہ ملتا، یا پھر مریانہ کہتی، کاش آپ کو میرے پاپا کا شناختی کارڈ نہ ملتا۔ اس پر دونوں کو ہنسی آ جاتی اور لڑائی ختم ہو جاتی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔